عزیزان گرامی، اردو تدوین کی روایت کے حوالے سے میں نے چند مدونین کا ذکر کیا۔ آج اسی سلسلے کا آخری لیکچر ہے جو ڈاکٹر محی الدین قادری زور کے حوالے سے ہوگا۔ ڈاکٹر زور ایک ممتاز ماہر لسانیات، ایک بہت اچھے نقاد اور ایک بلند پایہ محقق اور مدون تھے۔ تخلیقی حوالے سے انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں، لیکن ان کے افسانوں کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی جو ان کی تحقیق اور تدوین کے کام کو حاصل ہوئی۔ ڈاکٹر زور کی تحقیقی کاوشیں ان کے رچے ہوئے تاریخی شعور اور ادبی مہارت کی ترجمان ہیں۔ سرزمین دکن سے ڈاکٹر زور کو ایک والہانہ وابستگی تھی اور اردو کے اس اہم قدیم مرکز کے ادب پاروں کو دریافت کرنا ان کا مشغلہ ہی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اصول اور تجربہ اور ایک نظریہ بن گیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تحقیقی مساعی کو ساری زندگی جاری رکھا، اور اگر ہم غور کریں ان کی تحقیقی کاوشوں پر تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یوں تو بہمنی اور عادل شاہی دور کی ادبی شخصیتوں کو بھی گوشۂ گمنامی سے باہر نکالا اور نئی نسل کو اور تحقیق کے جو دلچسپی رکھنے والے لوگ تھے ان کو ان کے فن سے متعارف کرایا۔ ڈاکٹر زور کی بہترین تحقیقی صلاحیتیں ان کی ذہانت و بصیرت اور ان کی جگر کاوی کا منہ بولتا ثبوت ہیں، اور مختلف ان کی جو تصنیفات ہیں ان کے ذریعے اس ادبی ریاضت کا اور اس ادبی محنت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہندوستان کے دوسرے تہذیبی مراکز کی طرح حیدرآباد کی ثقافتی اور معاشرتی روایات کا بھی ایک تاریخی سلسلہ موجود تھا۔ یہ تہذیبی وحدت ماضی میں اپنی روایات کا تسلسل کتب شاہوں کے گول کنڈے میں تلاش کرتی تھی۔ تاریخی اعتبار سے اس کی وجہ یہ تھی کہ گولکنڈہ کی تسخیر کے بعد دکن میں مغل اپنا تہذیبی اثر و رسوخ پیدا نہ کر سکے تھے، چنانچہ شمال میں ان کی شہنشاہیت کا چراغ جو ہے وہ انقلاب زمانہ کی آندھیوں اور طوفانوں سے بجھنے لگا۔ چنانچہ ان کے جانشین آصف جاہی حکمران اور خود دکن میں ان کی مقبولیت حاصل کرنے قطب شاہی روایات کی پذیرائی کو آگے فروغ ملا۔ چنانچہ دکنیوں کو قطب شاہی تہذیب سے اس لیے ممانست اور محبت اور عقیدت تھی کہ یہ تہذیب ان کی سماجی زندگی کا ایک بڑا جز بن چکی تھی۔ ڈاکٹر زور کی جو تحقیقی کاوشیں ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ایک سچے محقق کی طرح خود کو اس جانکاہی کے عمل سے گزارا جو ایک محقق کو درپیش ہوتا ہے۔
اس کے لیے نہ وہ دن کو دن دیکھتا ہے نہ رات کو رات دیکھتا ہے۔ چنانچہ وہ اس قدر اس کام میں محو ہوئے دکنیات کی تحقیق میں کہ انہوں نے تحقیق کے کسی گوشے کو ادھورا نہیں رہنے دیا۔ چنانچہ انہوں نے سختیاں جھیلیں، راستوں کی صعوبتیں برداشت کیں، اور اورنگ آباد، بیدر، گلبرگہ، بیجاپور، حیدرآباد کے اکثر مواضعات کا انہوں نے سفر کیا، اور بہت سے ہیرے جو خس و خاشاک کے انبار میں دب گئے تھے انہیں وہ ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ شاعروں اور مصنفین کے حالات زندگی اور ان کے ادبی کارناموں کی کھوج کے علاوہ ان کی ابدی خوابگاہوں کو بھی انہوں نے ڈھونڈ نکالا، ان کی قبروں کے نشان تک انہوں نے دریافت کر لیے، اور ان جگہوں پہ جہاں پہ یہ لوگ مدفون تھے اس کی خستہ حالی اور شکستگی کے پیش نظر اس کی تعمیر کا بھی کام سر انجام دیا، وہاں پہ روشنی کا بھی انتظام کیا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں، یہ یعنی ایک بے لوث جاں کاہی کے سوا یہ کام انجام نہیں پا سکتا، اور اس میں آپ کی دلچسپی کا عنصر اگر پوری طرح شامل نہیں ہے تو آپ یہ کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر زور کو دکنیات کے ان آثار سے اور ان کھوئی ہوئی اس کی جو آثار ہیں اور عظمتیں ہیں ان سے کتنی دلچسپی تھی۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہ لوہے مزار بھی نصب کروائے، اور ان کی تعمیر و نگہداشت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ دکن کے ایک مشہور شاعر میر شمس الدین فیض کے مزار کے متعلق انہوں نے ایک دلچسپ واقعہ جو ہے وہ تحریر کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے بڑی تلاش و تحقیق کے بعد لال دروازے کے اس گورستان کا پتہ چلایا جہاں فیض مدفون ہیں۔ یہاں جو ماحول تھا اور جو فضا تھی وہ خوف طاری کرنے والی تھی، ایک ہو کا عالم طاری تھا اس پوری فضا پہ، اور قبریں ہر جگہ انتہائی شکستہ حالت میں تھیں، اور ہر طرف مٹی کے ڈھیر اور کوڑا کرکٹ کے انبار لگے ہوئے تھے۔ چنانچہ یہاں دریافت کرنے پر مقامی لوگوں نے فیض کی قبر کی نشاندہی کی۔ ڈاکٹر زور کہتے تھے کہ یہ قبر دوسری قبروں کے مقابلے میں بہت صاف اور گرد و غبار سے پاک تھی، اور مجھے یہ سوچ کر حیرت ہوئی کہ اس ویرانے میں فیض کی قبر کی دیکھ بھال کون کرتا ہوگا۔ غرض میں اپنے ساتھیوں کو ضروری ہدایات کرنے کے بعد گھر واپس آ گیا۔ مجھے بار بار یہی فکر ستاتی تھی۔ میں نے فیض کا دیوان اٹھا لیا اور اس تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے دیوان کھولا، اور اب جو پہلے صفحے پر نظر کی تو ایک ایسا شعر میرے سامنے آ گیا جو فارسی زبان میں تھا، اور اس شعر کو پڑھ کر مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ جن محققین نے قدیم ادب پر تحقیقی کام کیا ہے وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ قدیم دکن کی مخطوطات کا پڑھنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ وہ زبان جو ہے وہ عام آدمی جو ہے وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا اس زبان کو پڑھنے کا، چہ جائے کہ اس کے مطالب تک بھی اس کی رسائی حاصل ہو۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے زور کو اپنا لسانی حوالہ جو ہے اس کو کام میں لا کے
دکنی زبان اور اس سے ملحقات کی یا ملاحظات کی زبان جو ہے اسے سیکھنا ان کے لیے لازم ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے ایک طویل وقت جو ہے وہ اس کام کے لیے صرف کیا کہ اس زبان سے نہ صرف یہ کہ آشنائی پیدا کریں بلکہ اس کے معنی تک بھی رسائی حاصل کریں۔ چنانچہ یہ کام کرنے کے بعد انہوں نے سالہ سال تک ایک طویل عرصہ دکنی ادب پر کام کیا، اور اب بھی مطلب یہ کہ بہت سارے ایسے مخطوطات تھے جن کے پڑھنے میں دقت محسوس کرتے تھے وہ، اور یہ تمام محققین، نصیر الدین ہاشمی جو ہیں وہ بھی دکنیات سے متعلق ان کی تحقیق کا سلسلہ ہے، تو اکثر جو محققین تھے وہ زبان کے، اور بعد میں جمیل جالبی صاحب نے بھی یہ کام کیا، انہیں بھی خاصی دقت ہوئی ان مخطوطات کو پڑھنے میں جو دستیاب ہوئے، کیونکہ زبان ایسی ادق ہے اور اتنا وہ ملی جلی زبان ہے کہ اس کو سمجھنا اور اسے پڑھنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ مشکل جو ہے یہ محققین نے آسان کی، اور یہ ان کی ایک مسلسل محنت اور کاوش کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے خط کی قدامت کے باوجود زبان کی اجنبیت جو ہے اسے دور کیا۔ چنانچہ اس میں کاتب جو ہیں بعض اوقات وہ نقطے لگانے میں تساہل کر جاتے ہیں، شوشے ان کے لفظوں کے صحیح نہیں بناتے، تو بہرحال وہ ان کو وہ قیاس کے ذریعے غور کر کے سیاق و سباق دیکھ کے اس لفظ کا صحیح تعین جو ہے وہ ضروری تھا۔ بہرحال ادبی تحقیق کے لیے ڈاکٹر زور نے جس میدان کا انتخاب کیا تھا وہ اس کے لیے ہر طرح سے موزوں تھے، ذہنی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی۔ ظاہر ہے یہ کام جو ہے یہ محض ذہن کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اچھی صحت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو ڈاکٹر زور جو ہے وہ ہر دو چیزوں پہ انہوں نے توجہ دی، اور گول کنڈے کی تاریخ کا انہوں نے گہرا مطالعہ کیا، اور سب سے بڑا علمی کارنامہ ڈاکٹر زور کا یہ ہے کہ انہوں نے اردو کی ادبی اور لسانی روایات کی منتشر تاریخ کو مربوط کر دیا، جو بکھری ہوئی تاریخ تھی، اور اس سے پہلے یہ تاریخ جو ہے وہ کسی کے دھیان میں نہیں آئی کہ وہ اس پر قلم اٹھائے یا اس کے لیے وہ تردد کرے اور آثار جو ہیں قدیم وہ دریافت کر کے اس تاریخ کو ایک تسلسل کے ساتھ مرتب کرے۔ تو بہرحال بکھری اور ٹوٹی ہوئی کڑیوں کو انہوں نے جوڑا، جس سے اردو زبان اور ادب کی تاریخ کے تسلسل کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ تو یہ ایک اہم کارنامہ۔ اس کے بعد گول کنڈے کے ہیرے، سیر گول کنڈا جیسی نیم تاریخی اور نیم افسانوی تصانیف پیش کر کے انہوں نے وہ مخصوص فضا تیار کی جو دکنی تہذیب و ادب سے دلچسپی اور موانست پیدا کرنے میں کارآمد ثابت ہوئی، اور وہ ضروری بھی تھی تاکہ ایک خشک موضوع جو ہے اس کی طرف اہل علم کا اور اہل ادب کا ان کی توجہ پیدا ہو اور وہ اس پہ کام کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ دکنی شعراء اور ادیبوں کو گوشہ گمنامی سے وہ باہر نکالیں، اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں قدیم دکنی تحقیقات کو روشناس کروائیں۔ چنانچہ دکنی ادب کی عظمت کا سکہ اردو دان طبقے کے دلوں پر بٹھانے کا جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ اسی زمانے میں مولوی عبدالحق نے بھی دکنی مخطوطات کی تدوین کا کام شروع کیا اور اس میں خاصی دلچسپی ظاہر کی،
لیکن دکنیات سے انہیں وہ جذباتی وابستگی نہیں تھی جو ڈاکٹر زور کو تھی۔ چنانچہ قطب شاہی وہ دور تھا جس میں ان کا تخیل سانس لیتا تھا، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے وہ اس دھیان میں رہتے تھے اور کوئی نہ کوئی کڑی تلاش کرنے کی فکر میں رہتے تھے۔ ایک سرا ہاتھ میں آ جاتا تھا تو اس سرے کو پکڑ کے آخری سرے تک پہنچنے کے لیے برس ہا برس وہ صرف کر دیتے تھے اور اپنی پوری توانائی جو ہے وہ اس میں وہ لگا دیتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس پورے عہد پر تحقیقی کام کرنے کے لیے جس ہمدردانہ رویے کی ضرورت تھی وہ مولوی عبدالحق کے بجائے ڈاکٹر زور میں زیادہ تھا۔ مولوی صاحب میں بھی تھا، ظاہر ہے اس دلچسپی کے بغیر اور جذبے کے بغیر تو کوئی کام بھی انجام نہیں پا سکتا، لیکن ڈاکٹر زور کا جذبہ جو تھا اور ان کی دلچسپی وہ فزوں تر تھی، بہت زیادہ تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک بات کہ ڈاکٹر زور کو مولوی صاحب کے مقابلے میں ایک سہولت حاصل تھی کہ دکنی زبان کو سمجھنا اور دکنی مخطوطات کی قرأت ان کے لیے مشکل نہ تھی۔ یہ مسئلہ مولوی صاحب کو تھا، عبدالحق صاحب کو، لیکن ڈاکٹر زور کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ چنانچہ ان کے گھر کی زبان جو تھی وہ دکنی کا جدید روپ تھی، یعنی گھر میں جو وہ زبان بولتے تھے۔ ڈاکٹر زور کا تعلق مشائخ کے خاندان سے تھا اور تصوف کی اصطلاحیں اور اس کے اسرار و رموز ان کے لیے نئے نہ تھے، ان سے واقف تھے وہ۔ چنانچہ اس خاندانی ذوق نے بھی دکن کے قدیم مخطوطات کی بازیافت اور اس کی تفہیم میں ان کی اچھی طرح رہنمائی کی اور رہبری کی۔ اس کے علاوہ ایک اور زائد بات ان میں یہ تھی کہ عربی اور فارسی زبانوں سے وہ نہ صرف شناسہ تھے بلکہ پوری واقفیت رکھتے تھے۔ اس عربی اور فارسی فہمی نے بھی دکنی زبان کو اور اس کے ادب کو سمجھنے میں ان کی مدد کی اور ان کی بہت ساری جو مشکلیں ہیں وہ آسان کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک اور ان کا جو پلس پوائنٹ تھا وہ یہ کہ انہوں نے لسانیات کی باقاعدہ تعلیم یورپ میں جا کر حاصل کی تھی، لنگوسٹکس کا علم، اور یہ بہت بڑا اور وسیع علم ہے۔ ہمارے یہاں پہ عام طور پہ اپنے محدود وسائل میں لسانیات کو سمجھنے کی کوششیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی تکنیک کیا ہے یا اس کو سمجھنے کا ایک سیٹ پیٹرن کیا ہے، اس کو ظاہر ہے آپ سائنٹیفک انداز میں ہی سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو سہولتیں تھیں وہ یورپ میں دستیاب تھیں۔ چنانچہ ڈاکٹر زور نے یورپ کا سفر کیا اور وہاں جا کے یہ باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ چنانچہ الفاظ کی جو قدیم شکلیں تھیں اور عہد بے عہد ان الفاظ میں جو تغیرات پیدا ہوئے، جو تبدیلیاں پیدا ہوئیں، اور لسانی جو تغیرات تھے وہ ان کے لیے سمجھنے مشکل نہیں تھے۔ انہیں یہ اس بات کا علم تھا کہ یہ صدی جو ہے اس میں زبان کی یہ صورت تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ لفظوں میں کیا تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہوئیں اور کس طرح سے زبان نے اپنی حیت بدلنی شروع کی، اور کس طرح سے اس میں جو اس کے ہجے ہیں ان میں تبدیلی ہوئی، ان کے لہجے میں تبدیلی ہوئی، اور زبان جو اس کی املا میں تبدیلی ہوئی۔ یہ ساری تبدیلیاں جو تھیں وہ ڈاکٹر زور کی نگاہ میں تھیں۔ چنانچہ اس یعنی علم رکھنے کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو چیزیں دریافت کی ہوں گی اور جو تحقیق ہوگی
وہ کتنی مستند ہوگی اور کتنا وہ ہر شک و شبے سے بالا تر ہوگی۔ ڈاکٹر زور کے دل میں یہ جذبہ اور ولولہ بھی موجود تھا کہ دکنیوں کو جو اپنی روایتی انکساری کی وجہ سے گوشہ گمنامی میں رہ گئے، ان کو وہ باہر نکالیں اور دنیا کو یہ دکھا دیں کہ دکنیوں میں بھی اچھی علمی اور ادبی صلاحیتیں موجود ہیں، وہ دوسروں سے پیچھے نہیں، اور یہ کہ علم و ادب کے لازوال خزانے جو ہیں وہ انہوں نے اپنے اسلاف سے ورثے میں پائے ہیں، اور یہ جذبہ دراصل اس مسابقت کی پیداوار تھا جو انہیں اپنی شناخت کے لیے اپنے بعض ہم اثروں سے کرنی پڑی تھی۔ ظاہر ہے ایک مسابقت کا جہاں عمل ہو اور جہاں اور بھی بہت سے لوگ آپ کے مقابل پر میدان میں ہوں، وہاں ایک عزت کا مسئلہ بھی درپیش ہوتا ہے، اور جہاں آپ نے اس علم کے بارے میں مکمل واقفیت اور شناسائی حاصل کی ہو تو اس علم کو صحیح طور پہ استعمال کرنے کا ہنر اور جذبہ بھی آپ کو اس بات پہ اکساتا ہے کہ آپ اس میں دوسروں سے بہتر نتائج پیدا کریں۔ چنانچہ اس چیز نے بھی ڈاکٹر زور کو محنت اور مہارت کے ساتھ کام کرنے پر اکسایا۔ اپنے یورپ کے قیام کے دوران میں انہوں نے زیادہ دکنیت کی طرف توجہ نہیں کی، کیونکہ وہ اس لسانیاتی عمل کو سمجھنے میں مصروف تھے، لنگوسٹک کا، جو یورپ کی جدید جو تحقیق تھی اس کے مطابق انہیں دستیاب ہوا۔ البتہ انگلستان اور یورپ کے کتب خانوں سے انہیں بہت سے نادر دکنی مخطوطات دیکھنے کا موقع مل گیا، اور یہ 1928 میں، اپریل 1928 میں انہوں نے ایک رسالہ تھا تجلی، اس میں ایک مضمون انہوں نے شائع کیا، کتب خانہ جات شاہان اودھ اور دکنیات، یہ ان کا مضمون شائع ہوا تھا۔ اسی زمانے میں ان کا ایک اور مضمون شائع ہوا، کرنل میکنزی کا مجموعہ ادبیات مشرق، یہ بھی طبع ہوا، جس میں انہوں نے بعض نایاب مخطوطوں کی نشاندہی کی۔ 1935 میں سٹی کالج میں یوم ولی منایا گیا، اور اس سلسلے میں مخطوطات کی ایک نمائش بھی منعقد کی گئی، جس کے سرپرست نواب سالار جنگ تھے۔ تو انہوں نے اپنے خطبہ صدارت میں کہا تھا، نواب صاحب نے، کہ میں اس 100 سالہ جشن ولی کی یادگار میں چاہتا ہوں کہ کسی مستقل کام کا آغاز کیا جائے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ 100 سالہ جشن ولی کی یادگار میں کسی مستقل کام کو شروع کر دیا جائے، یعنی انہوں نے کہا کہ آج ہی سے اس کا آغاز ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ تجویز بھی دی کہ اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ ولی کے معاصرین اور ان سے پہلے کے شاعروں اور صاحبان تصانیف کی اردو کتابیں مرتب اور شائع کی جائیں۔ چنانچہ اس تجویز پر عمل کیا گیا، اور ڈاکٹر زور جو ہیں وہ ایک یعنی کمیٹی کا قیام عمل میں آیا، جس میں ڈاکٹر زور کو نائب صدر مقرر کیا گیا، اور اس کا کام یہ تھا کمیٹی کا کہ قدیم دکنی ادب پاروں کی تدوین کے لیے یہ جماعت کام کرے۔ چنانچہ اس کا قیام جو ہے وہ نیک فعال ثابت ہوا، اور اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے افراد کا تعاون حاصل کر کے تحقیق و تدوین جو ہے وہ شروع کر دی گئی، اور اس سلسلے میں جو کام ہوا اس میں کلیات محمد کلی قطب شاہ کی ایڈیٹنگ کا کام ڈاکٹر زور کے سپرد ہوا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر زور نے سلسلہ یوسفیہ کی دوسری تصانیف کی ترتیب و تدوین میں بھی محققین اور مرتبین کی رہنمائی کی، اور پھر انہوں نے
کلیات کلی قطب شاہ کے علاوہ کلیات سراج، قصہ بے نظیر، پھول بند، سیف الملوک و بدیع الجمال، طوطی نامہ، کلام الملوک، کلیات عبداللہ قطب شاہ، گلشن عشق، مثنوی رضوان شاہ و روح افرا، چندر بدن و مہیار، تصویر جانا، پنچھی بادشاہ اور علی نامہ جیسے قدیم دکنی شاہپارے انہوں نے مدون کیے اور یہ شائع ہو کر منظر عام پر آئے۔ ڈاکٹر زور نے ان سب کتابوں کی اشاعت سے خاص دلچسپی کا اظہار کیا اور اس کے جو مختلف مرتبین تھے ان کی نہ صرف رہنمائی کی بلکہ ان کو مفید مشوروں سے بھی نوازا، اور اس کی تدوین میں جو بیشتر کام ہے وہ ڈاکٹر زور کا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری گفتگو جو ہے وہ یہاں ڈاکٹر زور پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ اردو تدوین کی روایت کہاں سے شروع ہوئی اور کس طرح اس روایت کو جاندار اور مضبوط بنانے میں کن کن محققین اور مدونین نے اپنا حصہ ڈالا، اس پہ ہم نے گفتگو کی۔ اس سلسلے میں مولوی عبدالحق کا ہم نے ذکر کیا، اس سلسلے میں ڈاکٹر رشید حسن خان کا ہم نے ذکر کیا، ڈاکٹر جمیل جالبی کا ہم نے ذکر کیا، پھر ڈاکٹر وحید قریشی کا ذکر کیا اور ڈاکٹر محی الدین قادری زور کا ذکر کیا۔ یہ سب مدونین جو ہیں یہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہماری نگاہیں ان کے سامنے جھکتی ہیں کہ انہوں نے انتہائی نامساعد اور مشکل حالات میں ان خزانوں کو دریافت کیا اور باہر نکالا جن کی بنیاد پر آج ہم اردو ادب کی مکمل تاریخ سے واقفیت حاصل کر چکے ہیں، بلکہ وہ تاریخ جو پردہ گمنامی میں تھی وہ تاریخ بھی اب منظر عام پہ آ گئی۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر جمیل جالبی کی تاریخ ادب اردو کی جو پہلی جلد ہے وہ خالصتاً دکنیات کے حوالے سے ہی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر تبسم کاشمیری کی تاریخ، ادب کی تاریخ جو ہے اس میں بھی اس کا آغاز جو ہے وہ انہی آثار سے ہوتا ہے جن کی بازیافت اور دریافت کا صحرا ڈاکٹر زور، ڈاکٹر نصیر الدین ہاشمی اور اس پائے کے دیگر مدونین اور محققین کے سر ہے۔ عزیزان گرامی، ایک اور لیکچر میرا باقی ہے، وہ روایت اور درایت سے متعلق ہے، اور اس سلسلے میں روایت اور درایت کا آغاز جو ہے وہ احادیث کے جمع کرنے اور انہیں مرتب کرنے کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور اس میں بعض اصول مسلمانوں نے مقرر کیے۔ میرا آئندہ لیکچر جو ہے وہ اس حوالے سے ہوگا اور اس میں ان لوگوں کا بھی ذکر آئے گا جو اسماء الرجال شمار ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے اسماء الرجال کی بھی تفہیم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، موجودہ حالات میں اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے، احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔